میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبئی کی سرزمین ہے، یہاں پر ماہ محرم کی داستان بیان کرنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے علماء اور خطبہ آتے ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور ہر ہفتہ آپ حضور قائد محترم کو سنتے ہیں۔ تو میں کوئی کیا نئی بات پیش کر سکوں گا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہے، جنگ کربلا، کیونکہ جدید تحقیق کے نام پر لوگ کربلا کو اس کی جو رنگینی ہے اور اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو مظلومیت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً 1857 کے بعد سے اہل سنت سے جو فرقے کٹے، ان کی کوشش آج تک یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس قربانی کو ہلکی کر دیا جائے، اور ہر سال جب ماہ محرم آنے والا ہوتا ہے تو چونکہ شوشے گوشے چھوڑنا واٹس ایپ پہ بیٹھ کر بہت آسان ہو گیا ہے، تو لوگ اس کی گندگی پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ ایک طرف یزید ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، اور جب واٹس ایپ کے روپوش لوگ جب وہ اپنی گندگی کو پھیلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یزید اور امام حسین کو دو آنکھیں سمجھ کر کے اس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دو آنکھ سے دیکھنا بھی بڑا جرم تھا کہ ایک آنکھ یزید اور ایک آنکھ امام حسین، لیکن اس پر طرفہ یہ تماشا کیا جاتا ہے کہ یزید کی طرفداری ہوتی ہے اور امام علی مقام کو پھر گھٹایا جاتا ہے، اور ایک تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی روایتیں امام حسین کی شان میں ہے وہ کسی گمراہ فرقے کی گڑی ہوئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چونکہ یزید اور امام حسین کو گویا کے ترازو کے ایک پلڑے اور ایک پلڑے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو تھوڑا میں اپنے نوجوانوں کو، نئی نسل کو پہلے یہ بتاؤں کہ کربلا کی جنگ کا جو مین کردار ہے، جسے دنیا امام حسین کہتی ہے، وہ حسین ہے کیا چیز؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یزید جیسے کروڑوں لوگ امام علی مقام کی جوتیوں پہ لگے ہوئے غبار کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میں امام علی مقام کی جوتیوں کے غبار کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے امام علی مقام کے جوتیوں کی غبار کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ ابھی میں عنوان شروع نہیں کیا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ اس کو بھی کوئی کہے گا کہ یہ چونکہ اہل سنت سے ان کا تعلق عقیدت والے لوگ ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے غلو کر دیا۔ کہاں تابعی، یزید کو تابعی میں شمار کرتے ہیں، اور کہاں تابعی اور کہاں امام حسین کی جوتیاں۔ میں کہتا ہوں اس پر بھی میرے پاس حدیث موجود ہے کہ امام علی مقام کی جوتیوں کے غبار کا مقابلہ بھی یزید نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک حدیث لیں آپ۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ مدینے کے بازاروں میں اعلان کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے اور بچوں کی قیادت اور سلطنت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی امام عالی مقام کی برابری جس یزید سے کی جا رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صدیق اکبر سے لے کر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی حاکم ہوئے سب بڑی عمر کے ہوئے. چھوٹی عمر کا جو پہلا حاکم ہوا اس کا نام یزید ہے، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے بچوں کی حکومت فرمائی، اور سن 60 ہجری ہی میں یزید بادشاہ بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، مجھے یزید نہیں چاہیے، مجھے یزید کی حکومت نہیں دیکھنا ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ کی طرف سے جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے میں اس کو علل اعلان بیان کرتا ہوں کچھ، اور لیکن کچھ میں نے اس کو اپنے دل میں چھپا رکھا ہے. اگر میں اس کو بیان کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے. یعنی کہ یہ وہی باتیں تھی اللہ اکبر جس کی طرف بعض محدثین نے اشارہ کیا. اور پھر اللہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 59 ہجری کے اندر وصال عطا فرما دیا اور وفات عطا فرما دیا. اور 59 ہجری میں یعنی 60 آنے سے پہلے پہلے حضرت ابو ہریرہ دنیا سے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. کس کی حکومت سے پناہ مانگی؟ یزید کی حکومت سے. کس کی حکومت نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ یزید کی حکومت. کس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یزید کو. اب ایک طرف یزید کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کا نظریہ یہ ہے، اور دوسری طرف امام علی مقام کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. حافظ ذہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر کیا لکھتے ہیں سیر اعلام کے اندر کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اور جب اپنی نالین کی جوتیوں کو سامنے رکھا اور اپنے امامے کے شملے سے امام علی مقام کے جوتیوں کا غبار صاف کیا کر بتا دیا کہ ابو ہریرہ کے نزدیک جو امام حسین کے جوتوں کے غبار کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی ہمارے نزدیک یزید کی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے کہاں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور کہاں اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کی نالین کا جوتیوں کا غبار صاف کرتے ہیں. آپ اندازہ تو کریں اگر کوئی عالم کے سامنے کوئی بندہ جوتیاں سیدھی کرے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے کہتے ہیں او دیکھو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی جوتیاں مسجد کا امام سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی حسین پاک کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں. جس سے بڑا اس امت میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں. وہ ابو ہریرہ اگر حسین پاک کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں تو لوگ امام حسین کی عظمت کا اندازہ تو کریں، امام حسین کے مقام کا اندازہ تو کریں. یہ تو ایک بات میں نے یوں ہی کہی جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا سیر اعلام کا جو حوالہ میں نے پڑھا وہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ذہبی، حالانکہ وہ طبقہ جلدی سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا روادار نہیں ہے جو لوگ ابن تیمیہ سے متاثر ہیں، لیکن میں نے اس طرف کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. حالانکہ حافظ ذہبی شاگرد ہونے کے بعد بھی کچھ اعتدال کی باتیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یزید کو اور امام علی مقام کو دونوں کو ایک ایک پڑھنے میں لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے حسین کون ہے، امام علی مقام کی شان کیا ہے. آئیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، انما یہ حسر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام برائیاں، تمام نجاست، تمام ناپاکیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا. ہر نجاست، توجہ کرنا، ہر نجاست سے اہل بیت کو، ہر گندگی سے اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ یرید اللہ ہے، ارادے کا وہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسانوں کے ارادے کی طرح الیاذ باللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ دے. اللہ کا ارادہ کوئی توڑتا نہیں، وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو یہ
اس کی ترجمانی کر لے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے اہل بیت کو پاک کریں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک تو ابتدا میں انما فرمایا، یعنی ہر گندگی سے، ہر گندگی، جتنی گندگی تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، شک، قتل، جھوٹ، مکر، غیبت، دغا، زنا، بدفعلی، جو گندگی آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے قیامت تک کسی کے دماغ میں آئے گی، ان تمام نجاستوں سے اور گندگیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا. اور آخر میں کیا کہا؟ تطہیرن. یہ تطہیرن کی تنوین کے ساتھ جو آیا، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو یہ تنوین احترام اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. تب معنی کیا ہوا؟ وہ خدا ہو کر بھی جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو احترام کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ میں خدا ہو کر جب محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو تعظیم کے سیغے کے ساتھ کرتا ہوں. تو خدا کی قدرت جس کا احترام بتائے، ان اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون کر سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. ہر گندگی سے، ہر گندگی سے. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں اہل بیت کے دل میں ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں آتا. یعنی جس سے اہل بیت اولین مراد ہے، جسے آل ابا اہل قصہ کہتے ہیں. یہ آل ابا اہل قصہ کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس وقت یہ آیت اللہ اکبر، اس کے نزول کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی جو سیاہ بالوں والی تھی، یعنی کالی چادر تھی حضور کی. حضور نے کالی چادر کو اوڑھا، اور اوڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان میں حاضر ہوں. فرمایا اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حسن پاک کو ایک زانوں پہ بٹھایا، حسین پاک کو دوسرے زانوں پہ بٹھایا، اور چاروں کو اپنی چادر میں یوں لیا، اور لینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انہیں ہر گندگی اور نجاست سے پاک کر دے، اور تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، ذکر تاجدار کربلا، ذکر شان اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا لے. اللہ کے محبوب بننے کا اس سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو کرنا یہی ہے کہ وہ پنجتن سے محبت کرے، خدا اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اس لیے کہ رسول اللہ کی جو دعا ہے، حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی اور بتایا کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو محبوب ہو جاؤ گے. اور پھر کس کو کہا اہل بیت؟ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت، چاروں کا یہ میرے اہل بیت ہے. حالانکہ اہل بیت میں حضور کی ازواج پاک بھی ہیں، اس پہ کوئی ہمارا اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چاروں کے لیے کہا اور ان کے لیے کیا آیا، حالانکہ اس میں اس آیت کی برکت میں قیامت تک کے سادات شامل ہیں، لیکن اصل یہ چار ہے، باقی سب نسل ہے. اصل یہ چار ہیں، باقی سب. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ چار اس آیت میں شامل ہے، یعنی پنجتن پاک، ازواج پاک کا قول میں نے بیان کر دیا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. ہر نجاست، یعنی یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ معصوم نہیں ہے. علی
علی پاک، سیدہ فاطمہ، حسن مجتبی، امام حسین، یہ چاروں معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہے، محفوظ۔ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے، یعنی کہ غلطیاں اور خطائیں ان کے قریب سے بھی کبھی ہو کر کے گزر نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے یہ غلطی نہیں کر سکتے، میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب معصوم نہیں ہے تو انسان ہے، غلطی تو کریں گے نا۔ میں نے کہا اللہ نے حفاظت میں لیا اور کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر کسی کے نزدیک ہے تو ذرا بتاؤ کہ وہ غلطی کون سی تھی، بتاؤ تو لا کر کے، ورنہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے۔ لوگ سیرت النبی کے جلسے میں جب رسول اللہ کی ہجرت بیان کرتے ہیں، میرے جوانوں توجہ سے سننا، میں سیرت کے حوالے سے بات کروں۔ لوگ ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، تو سیرت النبی کے جلسے میں جب ہجرت بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور مدینے جب پہنچے تو مدینے منورہ میں ہر آدمی کہتا تھا حضور میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول نے اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا مجھے کس کے گھر جانا ہے؟ یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ پتا چلا اگر حضور کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو وہ غلطی نہیں کرتی، جس اہل بیت کو اپنے اوپر بٹھایا کرے وہ غلطی کیسے کر سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا۔ اونٹنی تو جانور ہے، جانور، حضور جس پہ بیٹھ جائے۔ آپ کہیں گے جانوروں کو اتنا شعور آتا ہے؟ آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھے، صحابہ کہتے ہیں حضور جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے جتنی دیر تک اس جانور پر بیٹھے رہتے تھے وہ جانور نہ کبھی پیشاب کرتا تھا نہ کبھی لیک کرتا تھا۔ جانور کو بھی اتنا عقل آ جاتی صرف بیٹھنے سے۔ توجہ کریں، جس پہ حضور بیٹھ جائیں اس کو خدا اتنا شعور دیتا ہے کہ کب پیشاب کرنا کب پاخانہ کرنا حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور کے لیے کیا ہے؟ امام صاحب کیا جانور کے لیے، مؤذن صاحب کیا جانور کے لیے، سید صاحب کیا جانور کے لیے، پیر صاحب کیا جانور کے لیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو ایک بار ذرا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں، تب اوقات پتہ چلے گی کہ جناب کرتے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن قربان یہ شان نبوت ہے، قدرت نے کیا شان دی۔ حضور جس پہ بیٹھ جائیں وہ رسول اللہ کے بیٹھنے تک نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے، اور اس کے لیے حضور کہتے ہیں معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اونٹنی تو ہی تھی، کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا، لیکن حضور کو یقین کتنا ہے جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے۔ توجہ کرتے جانا، توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں۔ لوگوں کو کیا سمجھ ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی، اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم پوری دیانتداری سے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی، کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ، لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں۔ اور اونٹنی بیٹھی کہاں؟ اسی ابو ایوب کے گھر میں جو اصل میں تھا حضور کا گھر۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی۔ حضور جب اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو میں ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی عرض میں کون سی امانت؟ آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے، کون سی امانت؟ فرمایا وہ تبا کا جو خط تھا نا، جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں، وہ امانت تو دے دو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، آپ ذرا دھیان سے سنیں، حضور جانور پہ بیٹھیں، وہ جانور خطا نہیں کرتا، وہ جانور غلطی نہیں کرتا، حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائے،
توجہ کریں، جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ 3 لوگ ہیں، ایک علی مرتضی ہے۔ کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن۔ فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر، پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ کیا چڑھوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھیں۔ پہلے علی نے اپنے کندھے پہ حضور کو چڑھایا، جیسے حضور ان کے کندھے پہ پیر رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے پیر کانپ گئے۔ کیوں؟ خیبر کا دروازہ اٹھانا اور بات ہے، بار نبوت اٹھانا اور بات۔ خیبر کا دروازہ اٹھاڑ کے ڈھال بنائی۔ ایک روایت ہے کہ اکھاڑ کے پھینکا، ایک روایت ہے کہ ڈھال بنائی۔ اور ڈھال بنانا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ علی ڈھال بنا کر کے خیبر کے دروازے کو لڑ رہے ہیں، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھایا، اور علامہ نقی علی خان امام المتکلمین کے قول کے مطابق 70 لوگوں نے مل کے اٹھایا۔ بلکہ امام المتکلمین ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 70 بھی اٹھا نہ سکے، جس کو 70 نہ اٹھا سکے اس کو اکیلے علی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا۔ یہ طاقت ہے علی کی۔ لیکن جب حضور کو اٹھانے کی بات آئی تو پیر کانپ گئے، اور مولا علی کہتے میں بیٹھ گیا کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے، بیٹھ گیا۔ پھر حضور نے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو۔ یہ نصیب اہل بیت کی۔